بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیدا ہوئے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انول نال کٹی ہوئی تھی۔ انول نال کو بچے پیدا ہونے کے بعد دایا کاٹتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط سالی کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئی، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئی، زمین پر سبز ہی سبز نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھنٹوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے جیسی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سید آمنہ فرماتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کے گردنے تک نظر آئے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بار میں سب کا اتفاق ہے، اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن میں ہوا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخی پیدائش کے سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی، ایک روایت 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سے روایت ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویم کے طریقے کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی۔ مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں، البتہ اس بات پر اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے دن ہی روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والی سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس واقعہ کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا ہمارے ہاتھ سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کا پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ سفید زر اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئی سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کے دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔
پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نپیلی خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی اور وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں برا مانتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپی بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ختم کر دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کوئی تفصیلات لکھ دی کہ اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بیچ دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا، اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئی زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی نے اس کے پاس پہنچ گیا تو اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قریب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیا جائے۔ ان کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نپیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے اور اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نپیل نے ابرہہ سے کہا قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے، یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا سر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے مل جائے۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنی اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دے، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کرے، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا ان کے اونٹ واپس دے دیے جائے۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئی تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب حرا پہاڑ پر چڑھ گئی، اس کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنی سامان کی حفاظت کر۔ ادھر ابرہہ اپنے لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا، ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ